آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ یمن کے لوگ شیر کا شکار کیا کرتے تھے، اور شکار کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ ایک گڑھا کھود کر شیر کو مختلف تدبیروں سے اس گڑھے میں گرایا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ شیر کا شکار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک گڑھا کھودا، شیر کو اس میں آ گرایا۔ جیسے ہی شیر اندر گرا تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ بھیڑ زیادہ تھی اور دھکم پیل کی وجہ سے ایک شخص کا پاؤں اکھڑا اور وہ گڑھے میں گرنے لگا۔ اس نے اپنے سنبھلنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کا ہاتھ پکڑا اس کے بھی پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھی اندر گرنے لگا۔ تو اس شخص نے تیسرے کا ہاتھ پکڑا، اور اسی طرح تیسرے شخص نے چوتھے کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ چاروں شخص اس گڑھے میں جا گرے۔ شیر ابھی زندہ تھا۔ شیر نے ان چاروں پہ حملہ کیا اور چاروں کو مار دیا۔ جب یہ چاروں شخص قتل ہو گئے تو ان کے جو آباء و اجداد تھے، جو ان کے ورثاء تھے، ان میں بحث چھڑ گئی اور تو میں ہونے لگی، ہمارے ان مقتولین کی دیت کون دے گا، خون بہا کون دے گا۔ اس قدر لڑائی ہوئی کہ نیاموں سے تلواریں تک باہر نکل آئیں۔ بہرحال فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت خون بہا اس کے ذمے قرار دی جس نے وہ گڑھا کھودا تھا، اور دیت بھی مقتولین کے ورثاء میں کچھ اس طرح سے تقسیم کی جائے گی کہ جو سب سے پہلا شخص تھا اس کی دیت میں سے چوتھائی حصہ اس شخص کو دیا جائے گا، اور 3 حصے ان دوسرے جو 3 تھے ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ ان 3 کا قاتل بھی ہے جن تینوں کو وہ اندر لے گرا۔ دوسرے شخص کو دیت کا 1/3 حصہ دیا جائے گا، اور اس کے 2 حصے ان کو تقسیم کیے جائیں گے جن کو وہ اپنے ساتھ لے گرا، کیونکہ وہ شخص بھی مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ ان پہلے 2 کا قاتل بھی ہے۔ اور اسی طرح جو تیسرا شخص تھا اس کو دیت کا آدھا حصہ دیا جائے گا، اور آدھا حصہ اس کو دیا جائے گا جس کو اس نے کھینچا۔ مطلب وہ تیسرا شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ چوتھے شخص کا قاتل بھی ہے، اور اسی طرح وہ جو چوتھا شخص تھا اس کو پوری دیت دی جائے گی، کیونکہ وہ صرف مقتول ہے اور وہ کسی کا قاتل نہیں ہے۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ جب یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کی۔ اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ریئل سٹوریز لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔